نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جمائی کے وقت شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکو، ہاں نہ کرو، یہ تو محض شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات جنوں میں سے ایک دیو جن جو ایک سرکش شیطان تھا، وہ چھوٹ کر میرے پاس آیا تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر حاوی کر دیا، چنانچہ میں نے اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ اسے دیکھ لو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ اے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ چنانچہ اس دعا کی وجہ سے میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو نماز میں کوئی بات یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہے، اور تالی بجانا عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے خاص ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک حبشہ سے واپسی سے پہلے ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہ شہنشاہ دو جہاں نماز میں ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور شہنشاہ دو جہاں ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم ملک حبشہ سے واپس آئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نے شہنشاہ دو جہاں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے شہنشاہ دو جہاں کو سلام کیا، مگر شہنشاہ دو جہاں نے جواب نہیں دیا۔ جب شہنشاہ دو جہاں نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کیا کرو۔ پھر شہنشاہ دو جہاں نے میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا، نماز صرف قرآن پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، لہٰذا جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تمہارا بھی یہی حال ہونا چاہیے، یعنی صرف قرآن پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہوتے تھے تو اس وقت کوئی شہنشاہ دو جہاں کو سلام کرتا تھا تو آپ سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ دو جہاں اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے درمیان مجھے چھینک آ گئی۔ میں نے یہ کلمات حمد کہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، بہت پاکیزہ خالص برکت والی تعریف،
جیسی تعریف ہمارے رب کو پسند اور محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے خوف سے کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر شہنشاہ دو جہاں نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا، تب بھی کوئی نہیں بولا۔ جب تیسری مرتبہ شہنشاہ دو جہاں نے یہی فرمایا تو حضرت رفاعہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو لے جانے میں جلدی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون پہلے اس کو اوپر لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی لینا شیطان کے اثر سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے جہاں تک ہو سکے روکنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی ایک دوسری روایت اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شہنشاہ دو جہاں نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں جسے جمائی آئے تو اسے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کا ارادہ کر کے مسجد کی طرف چلے تو وہ راستے میں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت سے گویا نماز میں ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر گردن پھیر کر نہیں دیکھتا، چنانچہ جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔